Friends, welcome to another session of Mayatul Amraz, that is pathology in Unani medicine. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری دردوں کی اقسام دیکھی ہیں، اقسام وجہ کا بیان کیا ہے، اور ساتھ میں کچھ 3 اوجاع کی ہم نے تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب پر بھی بات کی ہے۔ یہاں کچھ مزید جو 15 اقسام میں سے جو بچ جاتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے اس سیشن میں۔ ان میں سے یہ پہلا درد ہے جس کو آپ اگر یاد رکھیں کہ کیا نام دیا گیا تھا، اس امیج سے آپ کو امید یاد ہوگا، لفظ وجع ضاغط اس کے لیے استعمال ہوا تھا، جس میں درد کے ساتھ دباؤ ہوتا ہے یا دباؤ کے ساتھ درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو عام طور سے امراض قلب میں جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس میں اسی قسم کا درد ہوتا ہے، مائیوکارڈیل انفارکشن میں، انجائنا پیکٹورس میں۔ تو یہ جو درد کا احساس ہوتا ہے وہ چوکنگ سینسیشن اور فیلنگ سم تھنگ، ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے کوئی چیز دبائی جا رہی ہے، کچھ جو ہے اسکویز ہو رہا ہے، تو یہ جو دباؤ محسوس ہوتا ہے تو یہ وجع ضاغط کہلاتا ہے۔ اس کا سبب کوئی مادہ ہوتا ہے یا ریح عضو کو ہر طرف سے گھیر کر جگہ تناؤ اور تنگی پیدا کر دے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ احساس جو ہوتا ہے اس کی وجہ یا تو کوئی مادہ ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر امراض قلب میں مادہ جو سدہ بن جاتا ہے وہ ایک طرح سے وہ مادہ ہوتا ہے، اور جو جس کی وجہ سے وہاں پر وہ نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ اور عام طور سے اگر وجع ضاغط ضروری نہیں ہے کہ امراض قلب میں ہی ہو، یہ امیج تو صرف یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جنرل کاز اس کا یہ بیان کیا گیا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے یہ کہ دباؤ کے ساتھ اگر درد ہو رہا ہے، دباؤ کے احساس کے ساتھ، تو اس میں کوئی مادہ یا ریح، کوئی ریاح کا عنصر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی خلط بھی ہو سکتی ہے، گویا کو ہر طرف سے گھیر کر اس میں اس جگہ کو تنگ کر دیا ہو، اس میں ایک طرح سے دباؤ پیدا کر رہا ہو۔ اس لیے یہ جو اس طرح کا پین ہوتا ہے، کارڈیک پین ہوتا ہے نا، کارڈیک پین جیسا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت کثرت سے ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے جن کو فلیچولنس ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ صرف گیس کی وجہ سے ان کو درد ہو جاتا ہے، گیس جو ہے وہ پورے حصے کو دباتی ہے، اس کی وجہ سے جو احساس ہوتا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ دل کا دورہ پڑ گیا ہے، اور لوگ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، انویسٹیگیشنز کراتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی اور خطرے کی بات نہیں، بلکہ صرف یہ گیس کی وجہ سے، اور گیس کی دواؤں سے آرام بھی ہو جاتا ہے۔ تو وجع ضاغط اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام بتایا گیا تھا، آپ یاد کیجئے کہ یہ درد جس کے ساتھ تناؤ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم وجع ممدد کہتے ہیں۔ تناؤ کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اعضاء کھینچ گئے ہیں، دونوں سرے اعضاء کے کھینچے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا سبب کوئی خلط ہو سکتی ہے یا ریح ہو سکتی ہے، عصب یا عضلہ میں اس طرح تناؤ پیدا کر دے گویا ان کے دونوں سرے کھینچ رہے ہوں۔ جو اسپورٹس انجریز ہوتی ہیں اس میں ایک طرح سے تو یہ ہوتا ہے کہ تفرق ہو جاتا ہے، یا نسیں جو ہیں ان کی کچھ پوزیشنز میں فرق آ جاتا ہے، جو نروز ہوتی ہیں ان کو اسٹریچ ہو جاتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شدید حرکت کی وجہ سے جو اخلاط اس میں پائے جاتے ہیں وہ اخلاط جو ہیں وہ وہاں پر زیادہ کھنچائیں اور وہ تناؤ پیدا کر دیں، یا ریح کا کوئی حصہ وہاں پر آ جائے اور وہ اس کو تناؤ پیدا کر دے۔ تو اسپورٹس کے کازز الگ ہو سکتے ہیں، اور ان جنرل اگر وجع ممدد کہیں پر ہو رہا ہے، تناؤ بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا سبب کوئی خلط یا ریح عصب میں یا عضلہ میں اس طرح تمدد پیدا کرے جیسے لگے کہ اس کے دونوں سرے کھینچ رہے ہیں۔ تو یاد کیجئے کہ مادہ اور ریح یہاں پر بھی ہے، مادہ خلط ہے اور ریح یہاں پر بھی ہے، اور یہ سوء مزاج کے ذریعے سے یا تفرق اتصال کے ذریعے سے تکلیف پیدا کرتے ہیں، درد پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس درد کا نام آپ کو یاد ہوگا جس میں کوئی چیز پھٹ رہی ہے، جیسے یہاں پر اس امیج میں
ٹینڈن کی ٹیئرنگ بتائی گئی ہے. تو ٹیئرنگ پین کہہ سکتے ہیں یا پین وتھ رپچر. تو وجہ مفسخ وہ درد ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی حصہ پھٹتا ہوا نظر آتا ہے, محسوس ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ درد ہو رہا, پھٹ رہا ہے کوئی چیز, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ سر درد سے پھٹ رہا ہے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وجہ مفسخ ہے نا, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا مادہ جو عضلہ اور اس کی غشا کے درمیان حائل ہو کر تناؤ پیدا کرے اور ان میں تفرق اتصال واقع ہو جائے. تو اگر واقعی پھٹن ہو جائے تو اس کی وجہ مادہ جو عضلہ اور غشا کے درمیان حائل ہے وہ جب اس کو اسٹریچ کرتا ہے تو وہ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور بالکل پھاڑ دے تو وہ بھی وجہ مفسخ زیادہ محسوس ہوگا, تفرق اتصال ہو جائے تو عضلہ میں اور اس کی غشا میں, اس کی ممبرین میں جو فیشیا وغیرہ ہوتی ہے, اگر وہاں کوئی مادہ جمع ہو جائے تو وہ ایک پھٹن سا احساس ہوتا ہے, اور یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. So after discussion of 15 types of vajah or pain, we have seen some types, their definitions as well as their causes. Here we will continue the discussion of all 15 types. So this is wajah daghit, pain with pressure sensation. Something is choking, something is squeezing, and some pressure is perceptible there. So what may be the cause in cardiac patients such angina pectoris and MI, such kind of pain, the nature of pain is similar, and similar pain sensation is presented by those individuals who are affected with excessive flatulence. So because of excessive flatulence and excessive gaseous substances which are produced in the abdomen, that may result in similar pain with pressure sensation. So any madda or re that covers the organ and causing compression and distress. So that may be either madda or maybe re that covers the organ or that stretches or compresses, that compresses certain structures causing distress, compression as well as distress due to its pressure. So that kind of pain is called as wajah daghit, and this is the sabab. So it may be because of sui mizaj or maybe because of tafarruq ittisal. We are only discussing the general overview or general important causes for the purpose of comprehension of etiological definitions and etiological explanations. We should have sensitized with the etiologies, types of etiology of different types of pains. Here what is this kind of pain? This is a case of wajah mumaddid, pain with stretching sense, a sense of something is stretching. So that what may be the cause? The cause may be either khilt or re, which is causing tamaddud in any muscle or nerve, like it is being stretched at both the ends. So such kind of pain, the cause of such kind of pain is any khilt or re which has come to the nerves or in the muscles, and that is inducing a tamaddud, a stretch which is felt at both the ends, like it is being stretched. So such kind of pain is caused by khilt or re. These are the sabab or causes. What may be the cause? This is a tendon torn away from bone. So this is a tearing pain, or I told it a pain with a sensation of rupture. So you may call it a tearing pain. Pain in the feeling of anything being ruptured or teared. So this is a kind of pain. What may be the cause? The cause may be any matter that is stretching
in between the muscle and its membrane, which is the matter located in between the muscle and its membrane, and it is stretching that. So, and sometimes it may cause tafarruq, it may cause rupture that leads to وجع مفسخ. What is this name? کیا نام ہو سکتا ہے اس درد کا؟ وجع مکسر. تو وجع مکسر وہ درد ہے جس کے ساتھ ایسا احساس ہو گویا ہڈی ٹوٹ رہی ہے. تو یہ بھی ایک احساس ہے جو عام طور سے مریضوں کی طرف سے ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ ایسا درد ہو رہا ہے جیسا لگتا ہے یہ حصہ یہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے یا یہ پیر ٹوٹ گیا ہے. تو یہ جو احساس ہے تو وجع مکسر کہلاتا ہے. تو یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کوئی مادہ یا ریح، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہڈی اور اس کی غشا کے درمیان آ جائے، یا اس سے درد ہو سکتا ہے ایک وجہ. تو یہ بتائیے. یا دوسری وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی برودت جو غشا میں قوت کے ساتھ قبض پیدا کر دے، یعنی سکیڑ دے اس کو. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مادہ ریح جو ہے وہ غشا اور ہڈی کے درمیان آ جائے. غشا یاد رکھیے گا کہ اس میں جو سینسیشن ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، پین سینسیشن کافی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے عام طور سے غشائیں جو ہیں وہ ایسے اعضاء کے گرد ہوتی ہیں جن کے اندر سینسیشن نہیں ہوتا اور ان کے اطراف میں سینسیشن ہوتا ہے. اس لیے جب وہ اسٹریچ کرتے ہیں وہ اعضاء جیسے لنگس ہوں یا ہڈی ہو، ان کے اندر اسٹریچنگ ہوتی ہے تو ان کی غشا کی وجہ سے ان کے اندر درد ہوتا ہے. تو مادہ ریح ہڈی اور اس کی غشا کے درمیان آ جائے اور درد پیدا کرے، یا پھر ایسی برودت ہو جو غشا کو قوت کے ساتھ سکیڑ دے، تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک کسر سا ہو رہا ہے، ہڈی ٹوٹ رہی ہے، کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے. اس پین کا نام، وجہ کا نام جو ہم نے بتایا تھا، جو ڈھیلے اعضاء میں ہوتا ہے، عضلات جیسے ڈھیلے اعضاء میں، تو وہ درد جو ڈھیلے اعضاء مثلاً گوشت میں محسوس ہو اس کو ہم وجع رخوہ کہتے ہیں. چونکہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں اسباب کی، غشا کی، وتر کی، تو وہ سارے جو ہوتے ہیں اعضاء وہ نسبتاً سخت ہوتے ہیں، گوشت ان سے نسبتاً نرم اور ڈھیلے ہوتے ہیں. اس لیے درد بھی جو ہے ہوتا ہے یہ ڈھیلا درد ہوتا ہے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ میٹھا درد بھی کہلاتا ہے. تو ایسا مادہ جو عضلات کے گوشت میں تناؤ پیدا کر دے، ہے نا، کوئی مادہ ہو جو عضلات کے گوشت میں تناؤ پیدا کر دے تو وجع رخوہ ہوتا ہے. چاہے وہ سوء مزاج پیدا کرے ہو یا تناؤ سے عام طور سے تفرق اتصال کسی کیفیت بن جاتی ہے. تو دونوں چیزیں پاسبل ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر وجع مکسر میں ہم نے دیکھا کہ برودت یہ سبب بن رہی تھی، برودت سوء مزاج پیدا کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے برودت اتنی زیادہ ہو کہ وہ تفرق اتصال بھی پیدا کر دے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کیس کو یاد کریے کہ یہ کون سا درد ہے جس میں ایسا لگ رہا کہ کوئی چیز پیٹ میں بھونکی جا رہی ہے اور وہ درد کنٹینیوسلی ہوتا جا رہا ہے. تو اس درد کو ہم کہتے ہیں وجع ثاقب. وجع ثاقب میں عضو میں کوئی نوکدار چیز بھونکی جانے کا احساس ہوتا ہے. اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ غلیظ مادہ، کوئی مادہ جو غلیظ ہو یا ریاح جو غلیظ ہو، وہ کسی غلیظ عضو میں، غلیظ کا مطلب یہاں پر گندے کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ بعض علاقوں میں سمجھا جاتا ہے. ہم جب طب یونانی میں غلیظ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی وسکوسٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی کنسسٹنسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے نیچر کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو غلیظ مادہ کا مطلب یہ کہ جو بہت ہی وسکس ہو، ایسا مادہ. اور کسی غلیظ عضو میں مطلب جو بہت وسکس ہو، یعنی وہ ایک طرح سے اس کے اندر سختی پائی جاتی ہو، اسٹفنس پائی جاتی ہو. غلیظ اور صلب کا مطلب بھی سختی ہوتا ہے. تو وہ ایسے اعضاء جو غلظت میں اور صلابت میں زیادہ ہوں، جسے قولون ہے بنسبت آنتوں کے، وہ سخت ہوتا ہے. جو بڑی آنتیں ہیں اس کو قولون کہتے ہیں. تو اس ایسے سخت عضو میں، اس قسم کے سخت عضو میں جب کوئی غلیظ مادہ اندر بند ہو جائے گا اور وہ نکلنا چاہے گا یا اس کے اندر داخل ہونا چاہے گا، تو ظاہر ہے کہ یا پھر اس کے اندر بند ہو گیا ہے اور اس کے اندر مزید
اس کی مومنٹ ہو رہی ہے. مادہ بھی غلیظ ہے اور عضو بھی غلیظ ہے. تو دیکھیے اگر دونوں چیزیں نرم ہوتی ہیں تو آسانی کے ساتھ اسپیس بن جاتی ہے، لیکن دونوں سخت کے اندر سختی ایک قسم کی ہے بنسبت دوسرے اعضاء کے، تو وہ جو سینسیشن ہو رہا ہے نا وہ سینسیشن زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اور جب وہ مومنٹ کرے گا اور وہ اس کے اندر گھستا چلا جائے گا تو اس سے ایسا لگے گا کہ کوئی چیز پھونکی جا رہی ہے اندر، کوئی نوکدار چیز اندر پھونکی جا رہی ہے، اور اسی سے وجہ ثاقب پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس میں اس نیچر آف مادے کی وجہ سے، غلظت کی وجہ سے ایک طرح سے سوء مزاج پیدا ہوتا ہے اور تفرق اتصال بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ درد ہوتا ہے. And so we will discuss some more causes, some more وجہ. What is this, the name of this pain? What is the name of this pain? This pain is وجہ مکسر. So what is وجہ مکسر actually? وجہ مکسر is a pain with a sense that like bone is breaking. If such sensation is perceptible, where we are feeling, or patient is feeling that his bone has broken or his bone is breaking, so this type of pain is called as wajh mukassir. And what is the cause of wajh mukassir? The cause may be any madda or re between bone and its membrane, or any burudat that constricts the membrane forcefully. So there are two causes. One is madda or re between bone and its membrane, and the other second cause is burudat that constricts the membrane forcefully. So we'll see first one, madda or re between bone and its membrane. So because it is located in between the bone and its membrane, it is giving a sensation of bone is breaking, and the sensation in most of the organs, especially in most of the internal organs such as bone, lungs, in such organs the sensation is not inside but it is outside in the membranes only. So in that conditions, if bone is fractured, the sensation is because of the membrane overlying it, which is fractured again along with it. So such conditions where membrane is being affected, it gives a sensation of the structure inside. If a membrane is ruptured in the membrane on the bone, the membrane of bone is ruptured, and we will feel that the bone is ruptured. So because the actual sensation is inside the membrane. So if any madda is located in between membrane and its internal structure, so it will lead to a sense of breaking bone. And similarly, sometimes that membrane is affected with the burudat, and that burudat constrict the membrane forcefully, then that will also lead to wajh mukassir. So here tafarruq ittisal, sui mizaj is there, and here the tafarruq ittisal may be the cause. What is the name of this wajah? Please remember, this is wajah inside the muscle, soft organs like muscle. So pain in loose and soft organs like muscle is called as wajah rikhw. At the muscles, any matter that stretches the muscle will lead to the pain in the muscles, and that is because of its loose consistency, loose nature, the pain is also loose. So that is why it is called as wajh rikhwa. This pain is where the piercing sensation is also associated with the pain, is wajh thaqib. So what is wajh thaqib? In wajh thaqib, pain with a sense of piercing by sharp object is felt. Okay, so the patient is suffering from pain along with a sensation of piercing by any sharp object. The cause is galiz madda or riyah.
غلیظ مادہ اور ریاح. So you must understand that matter is not simple, matter is غلیظ. It is غلیظ means it is more in viscosity. So if anything is more in viscosity, then the nature of pain will be more deep or more intense pain it may cause intense pain. If the madda is not غلیظ, it is raqiq, it may lead to some burning sensation or some kind of itching sensation. But if the matter is غلیظ, it leads to an intense pain. So one thing is غلیظ مادہ اور ریاح, and that is enclosed in the, for example, any غلیظ and sulb organ like colon, large intestine. So madda is also غلیظ and the organ is also غلیظ and sulb. غلیظ organ means not here, it is not meant for some other bad or waste material, made up of waste material, where in some culture it is the name غلیظ means something waste material, it is named for that materials. But in here غلیظ means increased viscosity of madda, and here you can say stiffness may be a name here referred to be with the word غلیظ. And sulb means hard, so harder than other intestine, such as harder than small intestine. So madda is also غلیظ and the organ is also a little bit harder and stiffer. In that condition, when madda enters in even harder subject or harder organs, it leads to difficulty in the piercing moment and difficulty in the entering moment, penetrating inside the organs. So such kind of pain is felt very intensely, such as something is piercing and penetrating inside the organ, and that leads to pain with piercing sensation. وجہ ثاقب, ہم نے وجہ ثاقب پڑھا تھا کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ پین ہو رہا ہے, کوئی چیز بھونکی جا رہی ہے اور اندر گھستی چلی جا رہی ہے. لیکن یہاں جو درد ہے اس کا نام ہے وجہ مسلی. وجہ مسلی کیا ہوتا ہے؟ وجہ مسلی ایسا درد ہے جس کے ساتھ ہی یہ محسوس ہو کہ غصے میں کوئی نوکدار چیز بھونک کر اسی جگہ چھوڑ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وجہ مسلی جو امیجز میں نے بنائی ہے وہیں پر ہو رہا ہو, اسی درد کا نام ہے. امیجز جسٹ یاد رکھنے کے لیے, نیچر آف پین کے کمپریہنشن کے لیے, اس کی سمجھ کے لیے ایک یہ امیجز بنائی گئی ہیں. تو وجہ مسلی میں اور ثاقب میں یہی فرق ہے کہ وجہ ثاقب میں ایسا لگتا ہے کوئی چیز اندر داخل کی جا رہی ہے اور اندر کوئی چیز چبھائی جا رہی ہے, بھونکی جا رہی ہے. اور مسلی میں لگتا ہے کہ کوئی چیز وہاں پر بھونک کر کے اور چبھا کر کے چھوڑ دی گئی ہے. تو ایک فیلنگ یہ آتی ہے کہ کوئی چیز وہاں پر موجود ہے, کوئی نوکدار چیز بھی موجود ہے اور چھپائی بھی گئی ہے. دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں, جبکہ ثاقب میں نوکدار چیز کے موجود ہونے کا احساس نہیں ہوتا, وہ صرف اس کے کنٹینیوس سینسیشن کا احساس ہوتا ہے, کنٹینیوس بھونکنے کا احساس ہوتا ہے ثاقب میں. تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب وہی ہے کہ غلیظ مادہ یا ریاح جو غلیظ اور صلب عضو کے اندر بند ہو جائے. اور ثاقب میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غلیظ مادہ یا ریاح جو غلیظ اور صلب عضو کے اندر بند ہو اور اندر گھستی ہوئی چلی جائے, تو وہ ایک طرح سے کنٹینیوس ٹینس میں تھا, اور یہ پریزنٹ ٹینس میں سمجھیے کہ وہ اس کے اندر بند ہے اور اب احساس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اندر چبا کر کے چھوڑ دی گئی ہے, بھونک کر کے چھوڑ دی گئی ہے. پھر یہ درد ہے, اس کا اندازہ کیجئے, یاد کیجئے, یہ جو درد ہے جو نمنس کے ساتھ ہوتا ہے, وجہ خدری ہم کہتے ہیں اس کو.
ایسا درد جس کے ساتھ مقام پر ایک بے حسی کی کیفیت بھی پائی جائے، پین بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حصہ سن ہو گیا ہے، وہ حصہ بے حس ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے بیماریاں جو اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں، نیوروپیتھی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے خضر بھی ایک طرح سے ایک امراض اعصاب میں سے ایک مرض ہے۔ تو عضو کے اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک سبب بتایا کہ عضو کے مزاج میں شدید برودت غالب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پہلا سبب یہ بتایا ہے کہ عضو کے مزاج میں شدید برودت لاحق ہو جائے، ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو کہ وہ حصے کو سن کر دے، اور وہ سوء مزاج مختلف ہو جو کہ درد کا احساس بھی کرائے۔ اچانک سے ٹھنڈک ہو جائے جو سوء مزاج مختلف پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر خدر بھی پیدا کر دے، نمنس بھی پیدا کر دے۔ تو ٹھنڈک کے موسم میں یہ چیز ہوتی ہے، ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگائیں آپ، برف وغیرہ کو، ایسا لگتا ہے وہ سن ہو گیا ہے۔ تو کوئی شدید برودت کسی عضو کے مزاج پر غالب آ جائے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عصب کے ذریعے آنے والی روح حساس کے منافذ بند ہو جائیں۔ دوسرا سبب یہ بتایا ہے کہ جو عصب کے ذریعے روح حساس جن راستوں سے آتی ہے ان راستوں کے منافذ بند ہو گئے ہیں۔ تو روح کے آنے کے راستے ہیں اعصاب میں، وہ روح جو احساس کی ذمہ دار ہے، روح نفسانی، تو وہ روح جو ہے نہ آ پائے وہاں پر۔ جب روح ہی نہیں آ پائے گی تو احساس کا فعل انجام نہیں پائے گا، اور احساس کا فعل انجام نہیں پائے گا تو بے حسی کی کیفیت ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں درد کا بھی احساس ہوگا۔ تو درد کا احساس کسی وجہ سے ہوگا وہاں پر، اور ساتھ میں عصب کے نہ آنے کی وجہ سے احساس جو نمنس کی کیفیت ہے وہ بھی پیدا ہوگی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ رگوں میں امتلا پیدا ہو جائے، تو رگوں میں امتلا جو ہے یہ پیدا ہو کر بھی وہی کام کرتا ہے جو منافذ کے بند کرنے کا کام ہوتا ہے، کہ امتلا کی وجہ سے وہ جو حصہ ہوتا ہے، وہ جو خلط ہوتی ہے، وہ وہاں پر جا کے منافذ کو بند کر دیتی ہے، وہ منافذ کو بند کر دیتی ہے، اعضاء جو ہے اس کے سے متعزی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو بے حسی کی کیفیت ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کے منافذ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ درد اس کا نام جو ہے بتایا گیا تھا کہ یہ وجہ ضربانی ہے، درد کے ساتھ ضربان محسوس ہوتی ہے، ایک طرح سے یہ تھروبنگ پین یا بیٹنگ پین کہا جا سکتا ہے اسے، جس میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی دیر پہ ایک پلسیشنز فیل ہوتی ہے، بیٹنگ یا تھروبنگ احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ورم ہار کہیں پر پیدا ہو جائے، ورم ہار ہو، اس کے ساتھ میں اس کا جو قریب کا عضو ہو وہ حساس ہو، مجاور عضو مطلب اس کا جو پڑوسی عضو ہے وہ حساس ہو، اور اس کے قریب کوئی شریان برابر پھڑک رہی ہو۔ یہ تیسری بات، ورم ہار پیدا ہوا، اس کے قریب میں کوئی حساس عضو ہے، اس کے قریب میں کوئی شریان ہے جو برابر پلسیٹ ہو رہی ہے، جو جس کے اندر ضربان برابر سے محسوس ہو رہی ہے، پھڑک رہی ہے، جو ہے نا، پھڑک رہی ہے مطلب ظاہر ہے کہ پلسیشنز ہوتی ہیں آرٹریز میں، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ پھڑک رہی ہے، اور جب یہ پھڑک رہی ہے تو اس سے عضو کو، وہ جو حساس عضو ہے اس کو ہر ضربان پر، ہر پلسیشن پر قریب میں ورم ہونے کی وجہ سے اور اس کے اندر احساس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر پلسیشن پر جو ہے اس کو ایک طرح سے درد کے کیفیت میں اضافہ محسوس ہوگا۔ تو اس طرح کے درد کو، جس میں ہر پلسیشن کے ساتھ درد محسوس ہو، بار بار بیٹنگ فیل ہو، درد بڑھ رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، تھوڑے تھوڑے عرصے پہ جیسے پلس کو ہم فیل کرتے ہیں، اس طرح کا درد بار بار ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وجہ ضربانی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی کچھ اور بھی اس کے نیچر ہوتے ہیں، اور کچھ درد ہوتے ہیں جو پلس کی طرح سے ضربان تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر پر کسی وجہ سے
ضربان محسوس ہوتا ہے اس کو بھی ہم وجہ ضربانی میں شامل کر سکتے ہیں. So we have studied وجہ ثاقب where something is felt to be piercing inside continuously. So in that continuous tense or sense you may call it وجہ ثاقب without sensation of any abnormal foreign body. But if your patient is feeling a foreign body inside the organ along with the piercing sensation in terms of present tense or present sense, so that is called as wajh misalli. So this is the difference between saqib and misalli. There you feel continuously penetration in the saqib, and here without any sensation of foreign body, here you will feel sense of something is pierced inside and it is left behind that at that place. So that is important difference, and this image is actually just a schematic representation. It is not necessary that only this kind of pain will be called as wajh misalli, or it is necessarily this is the case of wajh misalli. It is just for remembering for the purpose of remembering and understanding the concept along with the definitions. So these figures and this GIF will help you to understand the nature of pain. The cause is same to wajh saqib, but the difference is it is not continuously piercing inside, but it is enclosed inside any galiz or sulb organ. Galiz madda or riya is enclosed in any galiz or sulb organ. So madda may be galiz, may be viscous, and even riya is also described to be sometimes riya is raqiq and sometimes riya is galiz. So there are differences in riya also. There are varieties of riya also. So accordingly, if the riya is galiz, then the treatment is different, and the riya is raqiq, then the difference is different. So this is the beauty of the Unani pathology. So this pain is pain along with numbness, which is called as wajh khadri. So khadri is any kind of pain which is felt along with the sensation of numbness. The causes may be sui mizaj barid shadid. So sui mizaj barid mukhtalif is causing pain here. So you may understand with the help of an example. If you any time in your life, if you put ice on your hand, then after some time you will feel that the hand becomes numb. The sensation is not completely normal. So that numbness is because of brudat. So if in any organ severe sui mizaj barid happens suddenly, then it will lead to a kind of numbness, and because it is sui mizaj mukhtalif, sudden change in the organ in context of sui mizaj, that may lead to a kind of negative sense or pain or wajah. So this is one cause, and another cause is mentioned that normally the nerves have pathways so that the ruh may travel from this pathway and function properly for sensations as well as movements. It is the normal mechanism for completion of sensations and movements. So ruh hassas means the ruh which is responsible for feeling sensations. If it is closed because of any etiology, then it may lead to numbness. So there may be a cause of pain, and along with that cause of pain, if ruh hassas is closed, the pathway of ruh hassas is closed, that may lead to
numbness along with the pain. And there is third important point, that imtila in the vessels. Imtila in the vessels, or you may call it that nerves. Sometimes nerves are also referred to as vessels. So in that condition also, imtila may lead to closure of pathway of nerves, leading to difficulty of penetration of ruh, which is necessary for sensation of feeling of sensations and feelings and sensations, somatic sensations. So if the matter is closed due to, if the pathway is closed due to the matter accumulated there due to imtila, that may lead to numbness. And this is one type of vaja, which is of different nature. Throbbing or beating pulsations is associated with this pain. So pain with feeling of beating or throbbing. So this kind of pain is due to, the cause is any varam-e-har happens in the body organ, provided that the adjacent organ is sensitive. It is very sensitive to, for example, pain, and a vessel is pulsating near it. A vessel is, for example, an artery is pulsating near to this sensitive organ, that is irritating the organ. So you might understand the whole concept. There is one varam-e-har, and for example, a sensitive part and it is nearby, and in that near to that sensitive organ, a vessel is also pulsating continuously. So on each pulsations, this organ is being disturbed and irritated, because varam is also associated present in the adjacent part. So after each pulsation, it may lead to it may disturb the it may sense a kind of pain due to varam. So this is a kind of varam which is called as Vajayadharmani, and the cause we have discussed here.